اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کیونکہ سچ آج نہیں تو کل لوگوں پر زہر ہو ہی جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلے کس مذہب پر چل رہے تھے۔ جب آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے تو ان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر ان کا دماغ بھی خود تصور کرنے لگ جاتا ہے کہ بلا شک اسلام ہی سچا دین ہے۔ پھر یہ لوگ اپنے آپ کو روکے بغیر اسلام کے اندر آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے شہر ملتان میں ایک مسجد کے اندر جماعت آئی ہوئی تھی۔ اسی جماعت کے ساتھ ہی ایک نوجوان لڑکا آیا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس لڑکے نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ اب مسجد کے اندر جب لوگ نماز پڑھنے آتے تو اس نوجوان لڑکے پر بھی ان کی نظر جا پڑتی۔ یہ اس کو دیکھ کر کافی خوشی محسوس کرتے تھے کہ اچھا ہوا کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لی ہے۔ مسجد کے اندر ایک بندہ نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ اس نے جب اس نوجوان لڑکے کو دیکھا تو اسے جستجو ہونے لگی کہ آخر اس کی کہانی تو پتہ چلے کہ آخر اس نے کس وجہ سے اسلام قبول کیا ہوگا، آخر یہ ایسے اسلام کے اندر تو نہیں آیا ہوگا۔ اس نے لڑکے کے پاس جا کر گفتگو کی۔ کافی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد اس نے لڑکے سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اسلام کے اندر کس وجہ سے منتقل ہوئے ہیں؟ جب لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ یہ آدمی بھی خاموش ہو گیا کہ شاید نوجوان لڑکا مجھے اپنے مسلمان ہونے کا راز نہیں بتا رہا، پتہ نہیں اس میں کیا وجہ ہوگی، تو یہ بھی خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ خیر دن گزرتے گئے اور یہ بھی معمول کے مطابق مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ یہ نوجوان نو مسلم لڑکا بھی اسے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے اس آدمی سے کہا کہ آپ نے کچھ دن پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں مسلمان کس وجہ سے ہوا ہوں، آئیے آ کر میرے ساتھ بیٹھیے، آج میں آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ لڑکے نے اس کو اپنی داستان سنانی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ میں لندن کے اندر رہتا تھا، میرا باپ پادری تھا، یہ گرجا گھر کی رکھوالی کیا کرتا تھا، یہ اس گرجا گھر کا سرپرست تھا۔ ہم پوری طرح سے عیسائی مذہب پر عمل پیرا تھے۔ میرا باپ کٹر عیسائی تھا۔ میرا باپ مجھے ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کر میری جگہ سنبھالنی ہے، یعنی بڑے ہو کر مجھے بھی میرا باپ پادری بننے کا کہتا تھا، لیکن میرا گرجا گھر کے اندر دل نہیں لگتا تھا۔ میرا باپ اکثر مجھے اپنے ساتھ گرجا گھر میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں گرجا گھر کے اندر ٹھہرا ہوا تھا تو میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ آج میں نے ایک شادی کروانی ہے، شادی کے سارے انتظام تم کرو۔ میں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے۔ کچھ ہی دیر بعد دو لڑکے گرجا گھر میں آ گئے۔ ان دونوں لڑکوں نے آپس میں شادی کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان کیا ہمارے مذہب کے اندر دو لڑکوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ ہماری برطانوی پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہوا ہے، جو ہم جنس پرست لوگ ہیں وہ آپس میں شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ اور لڑکیاں آپس میں آسانی کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں۔ جب میں نے اپنے باپ کی یہ بات سنی تو میں کافی چونک اٹھا اور سوچنے لگا کہ میرا باپ کس مذہب پر عمل پیرا ہے، جبکہ یہ خود پادری ہو کر مذہب کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی مذہب کے اندر اس چیز کی اجازت ہوگی۔ میرا باپ اور اس کے مذہب سے دل اٹھنے لگا۔ میں نے گرجا گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر مسلمانوں کی مسجد کے باہر کافی سارے لوگ اکٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ خیر ہے یہاں پر لوگ اکٹھے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر نکاح ہو رہا ہے۔ پھر میں مسجد کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ سارے مرد لوگ اکٹھے تھے۔ یہاں پر مولوی صاحب ایک لڑکے کا نکاح کروا رہے تھے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ لڑکوں کا آپس میں بھی نکاح کرواتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ تم کیسی بات کہہ رہے ہو، ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز حرام ہے، ہم ایسا حرام کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب میں نے مولوی صاحب کی یہ بات سنی تو اسی وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ اب مجھے ایک ایسا مذہب مل چکا ہے جس کی مجھے تلاش تھی، جس مذہب میں میں خوشی خوشی منتقل ہو سکتا ہوں۔ اسی دوران میں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور میں مسلمان ہو کر سیدھے راستے پر آ گیا۔ اب میں خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک ایسے دین پر عمل پیرا ہوں
جس کے اندر سب کو عزت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا واحد مذہب ہے جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتے ہیں، ورنہ اس دنیا کے اندر ہی ہم ناکام رہیں گے اور ہمیشہ ناکامی ہمارا مقدر بنے گی۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔